آج کشمیر سے ایک لڑکے کا فون آیا جس کا کہنا تھا کہ وہ سی اے کر رہا ہے، اس کے فائز میں ہے، اور وہ اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے نیٹ کا امتحان دے کر کے ایم کام کر کے اسسٹنٹ پروفیسر بننے کے لیے نیٹ کا امتحان دے کر وہ اسسٹنٹ پروفیسر بننا چاہتا ہے، ساتھ میں قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کو ایڈوائز دیا کہ تمہارے لیے قوم اور ملک کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ تم پہلے اپنے پیر پہ کھڑے ہو جاؤ۔ مسجد میں چراغ جلانے سے پہلے گھر پہ چراغ جلاتے ہیں، تو وہ ہمارے مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ کے ساتھ میں کسی حیثیت سے جڑنا چاہتا تھا نیک کام کرنے کے لیے۔ میں نے کہا تمہارے لیے سب سے اچھا نیک کام، بڑا نیک کام یہی ہے کہ تم اپنے پیر پہ کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھو، جو آدمی گڈھے میں خود گرا ہے وہ دوسرے آدمی کو گڈھے سے کیسے نکال سکتا ہے؟ جو آدمی خود لیٹا ہوا ہے وہ آدمی دوسرے کو دوڑا کیسے سکتا ہے؟ اس کو ریس ہارس کیسے بنا سکتا ہے؟ ناٹ پاسبل۔ جو آدمی خود تیرنا نہیں جانتا ہے وہ ندی میں ڈوبتے ہوئے آدمی کو کیسے بچا سکتا ہے؟ ناٹ پاسبل۔ تو سب سے پہلے یہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے اور تمہارے والدین کے لیے اور گارجینس کے لیے ہماری طرف سے یہ نصیحت ہے کہ پہلے اپنے پیر پر کھڑے ہو۔ ہم لوگ جیسے 20 سال کی عمر میں ہم نے IPS کا امتحان دیا، لاء بھی کیا اسی سال، 20 سال کی عمر میں 3 سال کا کورس علی گڑھ میں لاء کیا ہم نے 1974 سے 1977 تک۔ 76 میں ہم فائنل ایئر لاء میں بھی تھے اور ساتھ میں UPSC کی تیاری کر کے IPS کے امتحان میں بھی بیٹھے، کیونکہ اس زمانے میں IPS کے لیے 20 سال کی عمر ضرورت ہوتی تھی منیمم۔ اب جا کر کے 1983 میں یہ سب کے لیے تمام UPSC کے ایگزام کے لیے سول سروسز کے لیے یہ 21 سال ہو گیا، ہم لوگ زمانے میں 20 سال تھا۔ تو پہلے اپنے پیر پہ کھڑے ہو، پہلے اپنی بھلائی کرو، پھر دوسروں کی بھلائی کی بات سوچنا۔ اپنے تم لنگڑے رہو گے اور دوسروں کو ریس کورس کا گھوڑا بناؤ گے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اپنے غریب رہو گے اور دوسروں کو امیر بنانا چاہو گے، پاسبل نہیں ہے۔ اپنے تم غیر تندرست رہو گے اور دوسروں کو تم کشتی لڑانا سکھاؤ گے، پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ہمارا مشورہ اور ایڈوائس اور انسٹرکشن ہے، کمانڈ ہے کہ پہلے اپنے پیر پہ مضبوطی سے کھڑے ہو۔ جو تمہارے اوپر پڑھائی جو تم کر رہے ہو اس میں کامیاب ہو، اچھے نمبر لے آؤ، کلاس میں ٹاپ 1 2 3 4 میں آؤ، اور جو تمہارا زندگی کا مقصد، جو تم نے پڑھائی کا مقصد بنایا ہے، چاہے وہ انجینئر بننا ہو، ڈاکٹر بننا ہو، سرکاری افسر بننا ہو، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، اس کو پورا کرو۔ اس کے بعد پھر تم اپنے پیر پہ جب مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ گے تبھی نہ دوسروں کو مضبوطی سے کھڑا کر سکتے ہو۔ خود کمزور رہو گے، خود گرے رہو گے، خود غریب رہو گے تو دوسرے کو امیر نہیں بنا سکتے ہو۔ جوانی کا جوش کی ایک بات ہے، لیکن جوش کے ساتھ میں بزرگی کا ہوش ہونا چاہیے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ تم کمزور رہو اور دوسروں کو مضبوط بنا سکو۔